کو پتا ہے کہ نیتن یاہو انڈیا کا ایڈوائزر تھا کشمیر پہ، وہ کہہ رہا تھا جو میں کر رہا ہوں غزہ پہ تم کرو، یہ مسلمان میجورٹی ہیں، ان کو نکالو، ان کو مارو، نکالو ادھر سے۔ یہ ان کا زمین 370 کو انہوں نے آرٹیکل 370 انڈین کانسٹیٹیوشن کا ختم کیا، 35A ختم کیا۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ لاؤ ہندو پیسے اور یہ مسلمان جو ہیں کشمیر میں ان سے اپنے گھر اور زمین خریدو، اور شاید ایک نہ ایک دن 10 سال بعد حق کے خود ارادیہ کے بہانے پہ ایک پلیبسسٹ ہولڈ کرو اور کہو گا وہ دیکھو زیادہ ہم جیت گئے۔ ہندو مانے کہ جب آپ کمپلیکشن پاپولیشن کا ڈیموگرافی کا چینج کرتے ہیں تو پھر جدھر زیادہ مسلمان تھے اب زیادہ ہندو ہو گئے، لہذا ہم جیت گئے۔ یہ انڈیا کی جو عوام ہے ان کو بھی اس بات کا پتہ ہو کہ یہ ساری انٹیلیجنس ان معاملات پہ یہ نیتن یاہو اور اسرائیل بھیجتا ہے انڈیا کو۔ جو رائٹ ونگ فنیٹک لیڈرشپ اسرائیل میں ہے وہی وہ اس نے دیکھا انڈیا میں پائی جاتی ہے، تو جی بس ادھر بھی اسی طرح کا نیریٹو لے کے آ گیا۔ اس کی سوچ ہے کہ پامے غازہ کے سارے لوگوں کو قتل کر دو، فلسطینی سارے قتل کر دو، زمین کی خاطر تو کر دو۔ یہ انٹیلیجنس ہے ان لوگوں کی، تو انڈین پبلک کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کی انٹیلیجنس اگر یہ آپ کے ادھر لے کے آنے، یہ بڑی خون خار قسم کی لڑائی ہمیں بے بندہ کروائے گا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ نیتن یاہو کے خلاف انڈیا کی پبلک اٹھ کھڑی ہو کہ اس سے انٹیلیجنس نہیں لینی ہماری گورنمنٹ نے، ان سے انٹیلیجنس نہیں لینی، یہ انڈین پبلک کا کام بنتا ہے اس پہ شور مچائے۔ نو ڈاؤٹ پاکستان بھی انٹرنلی اتنا کوئی اچھا ملک نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ رائٹ ونگ فنیٹسزم اتنا زیادہ یہ جتنا اسرائیل کی لیڈرشپ میں ہے اور انڈیا کی لیڈرشپ میں ہے، یہ نہیں ہے اتنا جتنا یہ انڈیا اور اسرائیل میں نظر آتا ہے۔